غوث اعظم پیر پیرا میر میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ وہ اگر چاہیں تو ایسی نظر چھڑوں پر پچھڑے کھائیں گے، خوب روئیں گے پچھڑوں پر پچھڑے کھائیں گے، جائیں گے جا کر زخم جگر دکھلائیں گے، اور موت جب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے آقا، موت جب تو گنبد خضرا کے سائے میں ملے، کب تک آقا در بدر کی وہ کرے ہم کھائیں گے، کب تک آقا در بدر کی وہ کرے ہم کھائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم دیگر دکھلائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ، اس شان
اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں صف میں جگر دکھلائیں گے۔ اللہ اور حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، میرے عطار میرے عطار جب وہاں فرمائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے جسے امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، یعنی ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلطان ولایت۔ انشاءاللہ کچھ گفتگو ہم آج کریں گے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادات اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں آپ کی عبادات، آپ کا تقوی ایک بہت ہی ایسا پہلو اور روشن پہلو ہے جس کو پڑھ اور سن لینے کے بعد انسان کے دل کے اندر عبادت اور تقوی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی محبت جن کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور محبت کا سمندر جوش مارنے لگتا ہے، تو پھر ان کی راتیں عبادت الہی میں گزرا کرتی ہیں۔ وہ غافل ہو کر نہیں سوتے، نیند ان سے دور ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اور رات بھر اللہ پاک کو یاد کرتے کرتے گزار دیا کرتے ہیں۔ بعض بزرگان دین وہ ہیں جو ساری رات رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے رہے، کچھ رات بعد آرام بھی کرتے رہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے حوالے سے پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کے ساتھ۔
یہی حال سیدنا غوث پاک محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا کہ آپ نے اپنی رات عبادت الہی میں بسر کی۔ چنانچہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح فرماتے ہیں کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چند راتیں رہا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ 1/3 رات آپ نفل پڑھتے اور پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اورات پڑھتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا ہو جاتا، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا۔ سجدے بہت لمبے لمبے کیا کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر تک آپ بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیا کرتا تھا کہ آپ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے آپ اپنے خلوت کدے جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہاں سے باہر تشریف لاتے اور نماز فجر با جماعت ادا فرماتے۔ یہ غوث پاک کی راتوں کا حال ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقوی، غوث پاک کی عبادت آج ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ تو غوث پاک کا تقوی، غوث پاک کی عبادت اور کیا شان ہے غوث پاک کی، یہ اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء عبادات میں اپنی راتوں کو، اپنے ایام کو بسر کرتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، موضوع چونکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت ہے، تقوی، پرہیزگاری، یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور ہے۔ میں چاہوں گا غوث پاک کے تقوی کے عالم کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں کہ غوث پاک کا تقوی کیسا تھا، کیسے آپ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی، آپ کی بڑی شان ہے اور جن کے بارے میں ہمارے سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ میری قسمت کے قسم کھائیں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، واہ واہ، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک تمام ولیوں کے سردار، واہ واہ، تو آپ کا تقوی بھی کیسا اعلیٰ ہوگا، کیا بات۔ تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں آپ نے بغداد میں منبر پر بیٹھ کے یہ اعلان فرمایا، قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت کوئی اتنا کمیونیکیشن کا سلسلہ، کوئی اس طرح ساؤنڈ کا، مائک کا تو سلسلہ نہیں تھا، لیکن جہاں جہاں دنیا بھر میں اولیاء کرام موجود تھے سب نے آپ کی آواز کو سنا، روحانی طاقت سے، روحانی طاقت سے اللہ پاک نے ان کو یہ سماعت عطا فرمائی، اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ کی آواز دنیا بھر کے اولیاء کرام نے سنی۔ سبحان اللہ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ہمارے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ خراسان کے غار میں عبادت میں مصروف تھے، تو بغداد سے خراسان بہت دور ہے جی، وہاں آپ نے حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس اعلان کو سنا جو آپ نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، واہ واہ، تو حضور سیدی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی گردن کو جھکا دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کے یہ ارشاد کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ نے اس وقت فرمایا کہ یا سیدی، اے میرے سردار، آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سروں کیا پر۔ بات، کیا تو بات۔ یہ جو ولیوں کے سردار ہیں ان کے تقوی کا عالم کیا ہوگا؟ تقوی کہتے کسے؟ تقوی کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگاری۔ جی، پرہیزگاری، تقوی، پرہیزگاری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اس کام کو بجا لانا، ہر اس کام پر عمل کرنا جس کا حکم اللہ پاک نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ٹھیک ہے، تو جس کا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا، اور ہر اس کام سے رک جانا، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، سبحان اللہ، اور اسی کے ساتھ ہر اس کام کے لیے کوشش کرنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، سبحان اللہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں، ہر اس کام کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے۔ واہ واہ، اور ہمارے سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ ولیوں کی تعریف ہی ہے، یعنی اولیاء کرام کا ایک خاص وصف ہے، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، واہ واہ، اولیاء کرام وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ تو سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقوی اس عالم کا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی سالوں تک میں نے مجاہدات کیے، جنگلوں میں رہا، بیابانوں میں رہا، اور
میں خاموش رہتا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہتا، لوگ مجھے اس وجہ سے دیوانہ کہتے، اللہ لوگ مجھے گونگا سمجھتے اور لوگ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں گم رہتا، گمنام رہتا۔ سبحان اللہ، میں جنگلوں میں جاتا، بیابانوں میں جاتا، میں ویرانوں میں داخل ہو جاتا، میرے سامنے شیاطین آتے، مجھ پر حملہ کرتے، میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ شیاطین بھاگ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ جب وہ مجھ پر حملہ کرتے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان پر غالب آ جاتا۔ صحیح، اور پھر جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو عبداللہ محمد یہ آپ کے خاص مریدوں میں تھے اور آپ کی صحبت میں رہنے والے بزرگ ہیں، یہ بھی ولی تھے۔ جی، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پرہیزگاری کا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا اور ایسا عالم تھا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا۔ سبحان اللہ، کیا بات، یہ فرماتے ہیں میں 40 سال ان کی خدمت میں رہا واہ واہ، اور میں نے یہ دیکھا معمول کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی آپ بے وضو ہوتے فوراً وضو کر لیتے، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا فرماتے۔ کیا بات، یہ آپ کے معمولات میں سے یعنی دیکھیں ایک تو بے وضو ہو بندہ وضو کرے، یہ بھی تھوڑا سا ایک دشوار کام ہے نا، بہت دشوار۔ سردی گرمی خزاں بہار پتہ نہیں کیسے کیسے موسم اور بندے کی اپنی طبیعت کا حال ہوتا ہے، تو مگر وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھ لینا، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے نا، یہ کہ وہ اللہ کی محبت میں، محبت الہی میں کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ غوث پاک کا آپ نے انداز بتایا کہ وضو جب فرماتے ہیں تو پھر 2 رکعت بھی ادا فرماتے اور ہیں۔ اس اور کی فضیلت احادیث میں آئی جی ہے جی، کہ جب بے وضو ہو بندہ تو فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، اس کی صحیح، اتنی زبردست فضیلت ہے۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے تو کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، بظاہر چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہے مشقت چند والا، منٹ لگتے ہیں۔ ہے مشقت والا کہ بندہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، جس کو ہم اللہ، تحیۃ الوضو بھی کہتے ہیں۔ اللہ، لیکن اس کی فضیلت حدیثوں میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، ہم نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے، سبحان اپنے اللہ، آگے آگے سنی ہے، سبحان اللہ، تمہارے قدموں کی آواز، تمہارے چلنے کی آواز جنت میں، تو تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنا کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن میں جب بے وضو ہوتا ہوں وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا کیا بات ہے، ہوں۔ ہمارے غوث پاک کا یہ معمول تھا، ماشاء اللہ، اور آپ کے صدقے، آپ کے فیضان سے الحمدللہ قادریوں کا، آپ سے محبت کرنے والوں کا بھی یہ معمول ہے۔ اور باقاعدہ امیر اہل سنت نے نیک اعمال کا جو رسالہ ہے جی جی، اس میں یہ ہمارا ایک نیک عمل بھی ہے کہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد آج آپ نے ادا فرمائی۔ تو تحیۃ الوضو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ وضو کریں تو 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیں، صحیح، تو یہ تحیۃ الوضو ہے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گمنام رہا، مجھے لوگ پہچانتے نہیں تھے، یعنی اللہ کی محبت میں گمنام ہو جانا، واہ واہ واہ، اپنی شناخت ہی کھو دینا، سبحان اللہ، لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے۔ آپ اللہ کی عبادت میں اتنے مستغرق رہتے، اتنے منہمک رہتے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، 25 سال جنگلات میں گزارے اللہ آپ، اکبر، یہ ذرا عبادت کرتے ہوئے، سبحان اللہ۔ مجاہدہ کرتے ہوئے۔ جیسے اب یہ جو آپ نے ذکر کی کہ اللہ پاک کی محبت میں یہ سارے کام آپ نے کیے، قرآن پاک اللہ پاک کی نازل کرتا ہے ایک کتاب، اور اللہ کی سب سے یعنی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی ہیں ان پر اللہ نے نازل فرمایا اس کے فضائل۔ اولیاء کے معمولات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ غوث پاک کے معمولات میں قرآن کی تلاوت اور اس طرح کا کیا انداز تھا، یہ بھی ارشاد فرمائے نا۔ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح ہر ادا میں با کمال ہیں، تو قرآن سے محبت کا انداز بھی ان کا نرالا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان اللہ، اور پھر محسن بھائی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے محبت کریں اور اس کے کلام سے محبت نہ کریں۔ صحیح، تو وہ اللہ کے کلام کو یعنی قرآن پاک کو اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے، اتنا پڑھتے تھے کہ ان کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ واہ واہ، اتنا قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے جی، کہ ان کی عادت بن چکا تھا قرآن پاک پڑھنا۔ بڑا پیارا ایک اس طرح کا ہے کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کھانا بناتے وقت بھی تلاوت قرآن مجید فرمایا کرتے، اللہ اکبر، ذکر اللہ آپ کی زبان سے جاری رہتا تھا، تلاوت قرآن مجید آپ کیا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا کیسی برکتوں کا حامل ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، اور قرآن پاک رب کا کلام ہے، تو جو رب سے محبت کرے وہ اس کا کلام کیسے نہیں پڑھے گا۔ بے شک پڑھے، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 15 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ہر رات ختم قرآن فرمایا کرتے، روزانہ، روزانہ واہ واہ، قرآن پاک ختم فرماتے، واہ، پورا مکمل قرآن پاک پڑھتے ہیں۔
ہر رات، اور یہ معمول رہا آپ کا 15 سال تک اللہ اکبر، قرآن پاک اللہ آپ ختم فرماتے۔ اب آپ بتائیے آپ کتنا قرآن پاک پڑھتے ہوں گے؟ کیا بات ہے، یعنی قرآن پاک تو وہ ہے کہ جس کا ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں، سبحان اللہ، ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں، اللہ اکبر۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن نے روک لیا دعائیں مانگنے سے، کہ جو اتنی کثرت سے اتنی تلاوت کثرت کرتا سے ہے وہ، تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے کہ وہ اب اس کو وقت ہی نہیں ہے کہ میں یہ بھی اللہ سے مانگ لوں، میں اس کے لیے بھی دعا کروں، میں اس کے لیے بھی دعا کروں، بس وہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، واہ واہ، وہ ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو اللہ بن مانگے اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے جو دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ، جو مانگ کر جن کو ملتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ ہے جس کو اللہ بن مانگے عطا سبحان فرماتا ہے۔ اللہ، تو سبحان 15 سال تک آپ کا یہ معمول تھا، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن سے کیسا تعلق تھا، پھر قرآن ساری پاک کی برکتیں اسی تلاوت، کی صدقے میں۔ یعنی آپ نے کہا کہ روزانہ 15 سال تک ایک قرآن رات میں پڑھنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا روزانہ بندہ پڑھے اور ایک قرآن؟ جب راتیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی تو ہوتی ہیں، اتنا بڑا ہوتا ہے سردی بھی قرآن ہوتی ہے، پاک دیکھنے اور میں۔ گرمی بھی ہوتی ہے، اور پھر قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے؟ اصل ہمارے لیے تو ہو سکتا ہے کہ قریب ناممکن ہو یا مشکل ہو، مشکل بہت ہو، بہت مشکل ہو، لیکن اللہ والوں کے لیے آسان ہے۔ یعنی اگر ایسا نا زیادہ عقل مند آدمی وہ جی، میں اس کو گھنٹوں میں، پھر منٹوں میں، پھر سیکنڈوں میں اس کو تقسیم کروں، تو مثال کے طور پر ایک آیت پڑھنے میں مثال کے طور پر 1 منٹ لگتا ہے یا آدھا منٹ لگتا ہے، تو اب جی، اتنی آیتیں ہیں، تو اس کو اگر میں کیلکولیشن کروں تو پوری رات کے اتنے گھنٹے بنتے، اتنے منٹ بنتے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، نہیں یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو چلیں ایک رات کا مسئلہ ہے نا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے واہ بارے واہ میں واہ، آتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے بندہ اس پہ بولے یار یہ کیسے ممکن ہے، پھر اس کا بھی جواب ہے۔ جی جی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو سواری تیار کرنے کا، اس پر کجاوا زین کسنے کا حکم دیتے، جب وہ ہو جاتا تو آپ جب سواری پر تشریف لاتے تو ایک پاؤں آپ کا رکاب میں ہوتا، اللہ، دوسرا بھی رکاب میں نہیں ہوتا، یعنی چڑھنے کے لیے پاؤں رکھتے ہیں نا، تو ایک پاؤں رکاب میں ہوتا پینڈل پر، تو دوسرا پاؤں پینڈل پر رکاب پر آنے سے پہلے قرآن پاک ختم فرما لیا تھا۔ اللہ اکبر، اس پر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کرامت ہے۔ جہاں تو کرامت کہہ کر ہم جنہیں وہ بات الگ کر دی نا، اب کرامت ہے، الگ کیا کر دی، ہے ہی بالکل کرامت۔ کرامت ہے۔ جی، اب کیلکولیشن کر کے بندہ ایک بات کر رہا ہے کیسے ممکن، تو یہاں بھی غوث پاک کی کرامت ہی ہم کرامت کہیں گے، یا نہیں، یا پھر اس میں آپ کے دیکھیں معمولات میں تھا؟ عقلاً بھی اس کو سمجھنا آسان ہے، یعنی اگر آج بھی کوئی قرآن پاک کثرت سے پڑھتا ہے نا تو وہ بھی 20-25 پارے ایک دن میں پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، بالکل، ہمارے استاد محترم ہیں، میں خود جانتا ہوں، اور انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی کہ بھائی جو حافظ ہیں، جو حفاظ ہیں، وہ قرآن پاک کی روزانہ منزل دہرائیں۔ مفتی دعوت اسلامی تو 7 منزلیں مطلب جو 7 منزلیں قرآن جی پاک، جی، 7 دن میں قرآن پاک کیا مکمل ہو بات، جاتا۔ کیا بات، اللہ کے اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں، خود امام بخاری کے بارے میں جی آتا جی، ہے کہ آپ قرآن پاک روزانہ ختم فرمایا کریں۔ اللہ اکبر، امام بخاری کا نام ہے، اور سبحان کئی اللہ، علماء کرام محدثین ہیں، سبحان اللہ، لیکن یہ ممکن ہے، یعنی ہمارے استاد محترم ہیں جنہوں نے یہ ترغیب دلائی کہ حفاظ قرآن پاک دہرائیں، تو وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں اتوار کے دن چھٹی کا دن تھا، میں نے کہا آج بس قرآن پاک پڑھنا ہے، اپنے بس جو معمولات ہیں، جو فرض نمازیں ہیں اس کو نکال کر اور جو ضروری کام ہے، تو وہ آئے اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پورے دن میں 20 پارے پڑھ لیے۔ ماشاء اللہ، تو یہ تو واہ، ہم لوگوں کا حال ہے، تو اللہ والوں کا تو پھر ان کے مدینہ لیے مدینہ۔ تو رات بھی جو ہے اچھا پھر وہ ایک برکت ہے نا۔ مثال سے سمجھاؤں، جب کسی چیز میں آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے نا تو پھر آپ اس میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور آپ کو وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، اگر موبائل میں کوئی بندہ اتنی مطلب اس کو لگا ہوا کہ موبائل میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ رہا ہے جس کی اس کی توجہ ہے، تو اس پہ گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، جی یعنی جی، پوری رات گزر جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، احساس تک نہیں ہوتا، بلا تشبیہ صحیح، بلا تمثیل۔ اچھا وجہ کیا ہے کہ آپ کی دلچسپی، صحیح، اللہ والوں کی دلچسپی ہوتی ہے اللہ کے کلام میں، واہ واہ، نیکیوں کے وہ حریص ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ہمارے جیسا تھوڑی ہوتا صحابہ ہے۔ کرام علیہ رضوان کا بھی معمول تھا نا کہ وہ قرآن، الحمدللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان کی اللہ، تلاوت قرآن کیا بات، مشہور رات میں آپ کا یعنی قرآن پڑھنا، حضرت سیدنا مولا علی کا آپ نے ارشاد فرمایا، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان کی اللہ، تلاوت، امام حسین کی واہ تلاوت، واہ واہ واہ، کیا شان ہے ان لوگوں کی، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ، تو بات غوث پاک کی عبادات کی ہو رہی ہے، تو یہ بتائیے تقویٰ پہ آپ نے فرمایا کہ غوث پاک، تقوی کا مطلب ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اور جس سے اللہ پاک نے فرما سے ممانعت بچنا۔ فرمائے اس سے رک جانا۔ تو خوف خدا یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور نیکیوں پر عمل کرے، اللہ پاک کا فرما بردار بن جائے۔ غوث پاک کے خوف خدا کا حال کیا تھا، اور خوف خدا میں آپ کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی، اس پر آپ کچھ فرمائیں۔ سبحان اللہ، خوف خدا محسن بھائی جس کو مل جائے نا وہ بڑا خوش نصیب ہے، بے شک، یعنی اللہ کا خوف جس کے بارے میں آیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی جس نے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لیا، اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ بے شک، تو خوف خدا بہت انمول چیز ہے جس کو اللہ نصیب کرے، اور یہ
بھی اولیاء کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے ہی ملتا ہے، سبحان اللہ، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خوف خدا کا عالم تو یہ تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے چاہنے والے، آپ کے معتقد جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، رفقا جو آپ کی خدمت میں رہتے تھے، ان کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب حرم کعبہ میں کنکریوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور آپ کے زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے ہیں۔ آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو مجھے بخش دے، آئے اے ہے، اللہ تو مجھے بخش دے، آمین، اگر میں سزا کا حقدار ہوں، اگر میں واقعی سزاوار ہوں اور مجھے سزا دی جائے گی تو یا اللہ مجھے اندھا کر کر اٹھا، اللہ میں اس اکبر، حال میں اٹھوں کہ میری آنکھیں لے لی جائیں، آئے، میں نابینا ہوں، کیوں؟ تاکہ میں نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ یعنی اکبر، جن کی اللہ، عبادت کا ڈنکا بج رہا ہے چار سو، جو ولیوں کے سردار ہیں، جن کے اوپر رحمتیں اتر رہی ہیں، نور جب عبادت کرتے تو نور آپ پر چھا جاتا، ڈھانپ لیتا تھا، نور آپ کو ڈھانپ لیا کرتا تھا، ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے سبحان کہ آپ اللہ، فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے عذاب دے اور میں سزا کا حقدار ہوں تو میری آنکھیں لے لے، ہے، تاکہ میں ان نیکوکاروں کا سامنا نہ کر سکوں، ان کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اور پھر آپ عید کے موقع پر آپ کے یہ اشعار جن کا ترجمہ ملتا ہے کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، میرے لیے عید کا دن تو اس دن ہوگا کہ جس دن میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں اللہ کامیاب ہوں۔ اللہ اللہ، آپ یہ دیکھیں محسن بھائی کتنا مطلب فکر انگیز جملہ ہے، اور کیسی سوچ ہے اللہ والوں کی، کیسی سوچ ہے ولیوں کے سردار کی، کیسی سوچ ہے کہ جن کے صدقے میں، جن کے قول کو، جن کے فرمان کو ہم بیان کرتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، مریدی لا تخف اللہ ربی، ہاں ہاں، یہ آپ کے فرمان ہیں کہ اے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے، واہ، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرے مریدوں کے لیے امان ہے۔ لیکن ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے عید کا وہ دن ہوگا جس دن میں دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں۔ اللہ اللہ، تو یہ سوچ جو ہے نا، یہ اللہ کے اولیاء کی صحبت سے، بے ان شک۔ کی سیرت سے ہمیں ملے گی، اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور یعنی دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں لنگر اور یہ سارے اہتمام ہم کرتے ہیں، وہاں غوث پاک کی خوف خدا، عبادت، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تلاوت، ان ساری چیزوں کو بھی ہمیں پیش نظر دیکھنا چاہیے، پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو زندگی ہے وہ عبادت سے تعبیر ہے۔ آپ اللہ پاک کے بندوں کی مدد فرمانے والے، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، قرآن سکھانے والے، اور اسی طرح دیگر عبادات میں، مراقبہ میں، مشاہدہ میں اپنے وقت کو گزارنے والے تھے۔ ایک لفظ ہم نے سنا ہے حضرت قائم اللیل اور صائم الدہر، یہ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ میں کوئی اس طرح کا وصف تھا کہ آپ کو اس طرح کا کہہ دیا جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ قائم اللیل اور صائم الدہر یا صائم النہار کہا جاتا ہے۔ قائم اللیل کا مطلب ہوتا ہے کہ رات جاگنے والا، جی، شب بیداری کرنے والا، اللہ کی یاد میں، عبادت میں رات گزارنے والا، اس کو کہتے ہیں قائم اللیل، یعنی رات میں عبادت کرنے والے، رات بھر عبادت کرنے والے۔ تو یعنی یہ رات کا اکثر حصہ اکثر حصہ عبادت، تو آپ کا تو یہ معمول تھا کہ آپ رات میں خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے رات کے مختلف حصے کیے ہوئے تھے جس میں آپ 1000 رکعت نفل پڑھتے، اچھا، بعض میں تلاوت قرآن مجید فرماتے، واہ واہ، ایک حصے میں جو ہے آپ مراقبہ کرتے، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرتے۔ تو یوں آپ رات بسر فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں نیند مجھ سے کوسوں دور ہے، اللہ اللہ، جس کے دل میں جو ہے اللہ کی محبت کا درد، عشق کا درد ہو تو اس کو واہ نیند واہ، کیسے آئے؟ واہ واہ، تو اس طرح آپ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نیند آپ سے کوسوں دور تھی۔ اے، جب پوری دنیا جو ہے نا غفلت میں سو رہی ہوتی تھی تو اللہ کے نیک بندے جاگتے ہیں، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں خود اللہ فرماتا میرے نا۔ دل کو درد الفت وہ سبحان سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار تو آئے۔ جس کو عشق کا درد ہو اس کو نیند کیسے آئے؟ یعنی جس کو درد ہوتا ہے اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ تو جب پوری دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے نیک بندے، مقربین، اللہ کے مقرب، اللہ کی بارگاہ کے چنیدہ اور منتخب بندے جاگتے ہیں۔ اور یہ خود آپ نے آیت مبارکہ میں اللہ نے خود بیان فرمایا، جو آپ نے ابتدا میں آیت پڑھی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہوتی ہیں اور یہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کی حالت میں۔ اللہ اللہ، تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ اور صائم النہار کا مطلب ہمیشہ روزہ رکھنے والے، یا سال کا اکثر حصہ روزہ رکھنے والے، یا اکثر حصہ روزہ رکھنے والے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ دن میں روزہ دار ہوتے سبحان اور اللہ، رات میں عبادت یعنی روزے بکثرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی رکھا کرتے تھے۔ اچھا، یہ ہم بزرگان دین کی سیرت میں دیکھتے ہیں
کہ وہ روزہ بھی کثرت سے رکھتے تھے، نماز بھی کثرت سے پڑھتے تھے، رات میں عبادت کیا کرتے تھے، ساتھ جو ہے تلاوت قرآن بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ مگر دیکھیں یہ عبادت اور یہ اللہ پاک کی رحمت ان پر ہوا کرتی تھی، شیطان پھر بھی جو ہے ہم یہ سوچتے ہوں گے کہ یار وہ تو اللہ کے ولی ہیں، تو ولیوں کو بھی شیطان پریشان تو کرتا رہا ہے۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی ہے، سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے عبد القادر میں آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اے ملعون دفع ہو جا، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ اب غوث پاک فرما رہے ہیں میں تجھ سے بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال اور پھندے اور ہیلے ظاہر کیے اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کیا کرتا ہوں۔ اللہ، میں 1 سال تک جد و جہد کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ تو یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیکھیں شیطان کے ساتھ لڑائی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، عام انسانوں کو بھی بہکاتا ہے، عبادت کی طرف آنے والوں کو بھی بہکاتا ہے، اللہ کے ولیوں کو اوپر بھی وہ جال پھینکتا رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ، غوث پاک کی اس طرح کے کئی واقعات کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی عبادت میں بیابانوں میں تھا اور اس کی عبادت میں مستغرق تھا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا، تو مجھ پر بڑی سختیاں آئیں، بہت سختیاں آئیں، یہاں تک کہ اتنی سختیاں آئیں کہ میں زمین پر لیٹ گیا۔ اللہ یہ نا کہ بھائی گناہ گاروں پہ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر مزید زیادہ آتی ہیں۔ جی جی یعنی کربلا والوں کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے، جی جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ آزمائش سب کی کرتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ سب کی آزمائش کرتا ہے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو ثابت قدم کون ہے، کیا بات، ہماری راہ پر جمے رہنے والا کون ہے، ثم استقاموا، ثم استقاموا، تو استقامت کا پہاڑ کون ہے، کیا بات، اور کمزور اور بہادر ظاہر ہو جاتا ہے جب آزمائش ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت سختیاں آئیں، بہت آزمائشیں آئیں، جب سختیاں بڑھ گئیں تو میں زمین پر لیٹ گیا، اللہ اور پھر میری زبان سے یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فرماتے ہیں میری مشکلات کم ہو گئیں واہ واہ، اس آیت مبارکہ کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ بارگاہ غوثیت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے والا ایک وظیفہ بھی ہے۔ جی جب آپ پر کوئی ایسی پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، یا کوئی بھی اس طرح کی ایسی پریشانی کہ آپ کہیں کہ اب بہت بڑھ گئی ہے، جی تو آپ یہ آیت مبارکہ کا ورد کریں، اور ان آیات قرآنیہ کی برکت سے مشکلات بھی دور ہوں گی۔ غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی